اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، آج اس مبارک موقع پہ حضرت علامہ حافظ محمد سعید صاحب دامت برکاتہ کے فرزند ارجمند حافظ محمد حسان رضا کی شادی خانہ آبادی کے موقع پہ ہم حاضر ہیں۔ جگر گوشہ شیخ القرآن پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ آپ اس محفل کی رونق کو دوبالا کر رہے ہیں، سرپرستی فرما رہے ہیں، اور یہ رونق جو ہے مذہبی رنگ جو اس نے اختیار کیا ہے، یہ یقیناً ایک عظیم نسبت حضور شیخ القرآن پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے ہے کہ ہم انہی کے شاگرد ہیں، کہ اس کے آگے جو نسبت رکھنے والے ہیں وہ سارے یہاں پہ موجود ہیں۔ تو مختصر وقت کے لیے چند باتیں گوش گزار ہیں کہ بندہ مومن کی جو خوشی ہے اور غمی ہے، یہ دونوں شرع شریف کے ضابطے کے مطابق ہونے چاہیے۔ عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے معاشرے میں کہ ان دونوں صورتوں میں ہمارا معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، خوشی کے موقع پر بھی اور غم کے موقع پر بھی، جبکہ بندہ مومن کو ہر دو صورتوں میں شرع شریف کے ضابطے کے مطابق رہنا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کی عملی طور پر جو مسلمانی کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت ملتی ہے اور خوشی کا موقع ہوتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب پریشانی کی صورت ہوتی ہے، ابتلا، تو اس وقت یہ صبر کرتا ہے۔ تو ہر دو صورتوں میں شرع شریف کا جو ضابطہ ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو ہمارے بہت محترم بھائی ہیں حضرت علامہ حافظ محمد سعید صاحب دامت برکاتہ، الحمدللہ تعالیٰ کہ انہوں نے اپنے فرزند ارجمند کی اس شادی خانہ آبادی کے موقع پر جو یہ خوبصورت تقریب بنائی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم شرکت کر رہے ہیں، کہ یہ مکمل طور پہ شرعی ضابطوں کے حوالے سے ٹھیک نظر آ رہی ہے۔ اس میں شریعت کے ساتھ تصادم نہیں ہے، جبکہ آپ لوگ مکمل طور پہ دیکھتے اپنے معاشرے کے اندر جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو عمراء رہے جو بالکل معاشرے کے اندر متوسط الحال نہیں بلکہ غریب بھی ہوتے ہیں، تو وہ قرضے اٹھا کے ایسی رسمیں کرتے ہیں کہ انسان کا عقل حیران ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسی دلدل میں پھنستے ہیں کہ سال ہر سال ان کی زندگی قرضوں میں گزر جاتی ہے۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے مواقع پر شریعت کی حدوں کو توڑنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ سنتے ہیں کہ یہ جو شادی ہوتی ہے، یہ نکاح ہے، یہ دین ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کھیل تماشا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا تزوج العبد فقط استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہ جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اس کا نصف دین مکمل ہو چکا ہے،
باقی جو نصف دین ہے اس میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو اس لیے یہ نکاح اور جو شادی کے مواقع ہیں یہ کوئی کھیل تماشا یا رسم و رواج یا افراط و تفرید کا نام ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دینداری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو یہ تو ایک سنت رسول جو ہے اس کو ادا کیا جا رہا ہے، اور اسلام کا جو ایک ضابطہ ہے اس کے اندر بندہ آ رہا ہے، تو لامالا پھر اس کو شرعی تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں اختصار کے ساتھ ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ شریعت کا کوئی بھی معاملہ ہے تو لامالا اس کے اندر شرطیں ہوتی ہیں، اگر شرطیں نہ ہو تو پھر وہ شرعی ضابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ نماز دیکھ لیں تو اس کی شرطیں ہیں، اس کے ضابطے ہیں، اگر کوئی شخص نماز کی شرطوں کو پورا نہ کرے، اس کے ضابطے کو پورا نہ کرے، طہارت کا انتظام نہ کرے، اور جو شرطیں آپ سمجھتے ہیں نماز کے لیے، تو کیا اس کی نماز قابل قبول ہوگی؟ ہرگز اس کی نماز قبول نہیں ہوگی کہ اس نے نماز کی شرطوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ روزہ دیکھ لیں، اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ آپ دیکھ لیں، اس کے اندر شرائط ہیں۔ تو جو نکاح ہے، جو شادی ہے، اس کی بھی شرائط ہے، اور یہ جو دین ہے تو اس کی بھی شرائط ہے۔ تو لامالا دین کے اس اہم رکن کی ادائیگی کے موقع پہ ہم شرعی ضابطوں کو جب پورا کریں گے تو پھر اس کی جو ہے نا برکات ہمیں حاصل ہوتی ہے، ہمیں اس کے فوائد جو ہے وہ سامنے آئیں گے، اور ہم بہت ساری خرابیوں سے بچ جائیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین ہے۔ تو لامالا جو دین کا جو رکن ہے اس رکن کو شرعی ضابطوں کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب بندہ شرعی ضابطوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے اور اس کی نظر اس بات پہ ہوتی ہے کہ میں شریعت کی حد کو کراس نہ کروں، اللہ پاک جل شانہ ضرور اس کے اندر اپنی خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا جو ہے یہ مکمل طور پہ ایک متاع ہے اور ایک جو ہے نا کھیل کود کا نام ہے، لیکن ارشاد فرمایا کہ جو نیک عورت ہے، ارشاد فرمایا کہ وہ اس زمرے میں نہیں۔ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا مکمل طور پہ ایک عام سا سامان ہے، کھیل تماشا ہے، لیکن جو نیک عورت ہے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کا بہترین متاع جو ہے اس میں شمار ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ہم اس دنیا کے اندر، قرآن حکیم نے دنیا کو کھیل تماشا کہا، لیکن ایسی صورت میں جب شرعی ضابطوں کے مطابق نہ ہو، لیکن یہی دنیا ہے کہ جس میں اللہ کے نبی آئے، یہی دنیا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول آئے، جس میں ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، تو کیا یہ کھیل تماشا ہے؟ قرآن نے دنیا کو کھیل تماشا کہا، لیکن یہ چیزیں کھیل تماشا نہیں ہیں۔ تو علماء نے اور صوفیاء نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جب دنیا کے اندر رہتے ہوئے بندہ شرعی ضابطوں کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے تو پھر وہ کھیل تماشا نہیں ہوتا، بلکہ پھر وہ ایک بہترین چیز اور دنیا کی بھی بہتری اور آخرت کی بہتری کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں ایسے مواقع پہ خاص طور پہ جو ہے وہ شرعی ضابطوں کو ملحوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے معاشرے کے اندر ہم ایسی ہی چیزوں کو رواج دیں کہ جس میں شریعت کا جو تقدس ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہو۔ جو بندہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ اور اپنی زندگی کے ہر موقع پر شرعی ضابطوں کو، اللہ پاک کی رضا کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے اندر خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمارے اس عزیز حافظ محمد حسان رضا، اس کی شادی، اس کے تقریب پہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی یہ محفل ہو رہی ہے اس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اتفاق عطا فرمائے، اور شرعی ضابطوں کے مطابق وہ جو اللہ رسول کی طرف سے حقوق الزوجین ہے۔ اب یہ ہے کہ عام طور پہ معاشرے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ حقوق ہوتے ہیں، تو ان حقوق کو، مرد کے بھی حقوق ہیں، عورت کے بھی حقوق ہیں، جب جانبین ان حقوق کا خیال رکھیں گے
تو زندگی ایک خوبصورت صورت اختیار کرے گی، اور جب کسی طرف سے بھی خدا نخواستہ افراط و تفریط ہوا، تربیت کی کمی ہوئی، حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، تو لامل آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام بھی جب دستور سے ہٹ جاتا ہے تو پھر فساد ہوتا ہے۔ تو ہر کام کو ہر طرف سے وہ حقوق کے مطابق اور شرعی ضابطوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم اس اپنے عزیز کو بھی یہ نصیحت کرتے ہیں، حضور جگر گوشہ شیخ القرآن کی موجودگی میں علماء موجود ہیں، کہ یہ اپنے والدین کی اطاعت گزاری اور ان کے ادب کو اختیار کرے، اور یہ جو زندگی کے ایک نئے سلسلے میں قدم رکھ رہا ہے، اس میں یہ اپنے والدین سے، اساتذہ سے رہنمائی لے کے اپنی زندگی کو ایک اچھے ضابطے اور شرعی ضابطے کے مطابق گزارے، کہ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو مسلمان کو تو کسی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے، زندگی کا جو بھی وقت ہو اور جو بھی حیثیت ہو، وہاں وہ دیکھ لے کہ اس مقام پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نخواستہ کسی ماحول میں جب طلاق کا موقع آتا ہے تو لوگ حدود کو کراس کرتے ہیں۔ میں نے کئی مذہبی جو ہے نا وہ مجلسوں میں اس کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح کہ ہمارے نکاح فارم ہوتے ہیں نا، اس کے اندر ایک فارم طلاق کا بھی ہونا چاہیے، کہ ضابطہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مدارس میں بیٹھے ہیں، اکثر آپ جو ہے وہ دارالافتاء کی ذمہ داریوں میں ہیں، بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں شریعت کے، لیکن سب سے زیادہ مسئلہ جو ہمیں پیش آتا ہے وہ طلاق کا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ جب ایسی صورتحال بنتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تین طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں، اور پھر 3 منٹ نہیں گزرتے ہیں کہ پھر وہ اس کے اندر پشیمان بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ایسی محفل میں یہ بات، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، تو اس ضابطے سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی برکات ہے۔ شرعی ایک ضابطہ ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ جو نکاح کے قواعد کیا ہے اور طلاق کے قواعد کیا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ جو بندہ اس جو ہے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ نکاح کے قواعد کیا ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی ناراضگی کی صورت بنتی ہے تو پھر اس کے قواعد کیا ہے۔ تو لامالہ جب ہم سارے معاملات کو شرعی ضابطوں کے مطابق رکھیں گے تو اس کے اندر ہمارا تحفظ بھی ہے، ہماری بچت بھی ہے، اللہ رسول کی رضا بھی ہے، اور بہت سی پریشانیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ ہم سب کی یہاں پہ حاضری مبارک فرمائے۔ وآخر دعوانا